کہ امام نے کہا بھائی وہ میرا فلاں صحابی کافی عرصے سے نظر نہیں آ رہا. لوگوں نے کہا کہ فرزند رسول اسے عبادت خدا کا انتہائی شوق ہوا ہے تو اس نے سارے کام چھوڑ دیے, حتیٰ امام کے پاس آنا بھی چھوڑ دیا. وہ اپنے گھر میں جہاں نماز بچھا کے بیٹھ گیا ہے, بس وہ نماز پڑھتا رہتا ہے اور روزے رکھتا رہتا ہے, لمبی لمبی دعائیں پڑھتا رہتا. تو امام نے کہا وہ انسان ہے, آخر اس کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہا کہ نہیں, اس کا ایک جاننے والا ہے. جب اس نے دیکھا کہ یہ اتنی عبادت کر رہا ہے تو اس نے کہا تم عبادت کرو, تمہارا سارا خرچہ میں برداشت کروں. امام نے کہا وہ آدمی جو ہے جس نے خرچہ برداشت کیا وہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑا عابد ہے. اصل عبادت تو وہ کر رہا. ایک چھوٹی سی کتاب ہے, اپنے بچوں کو پڑھائیے, خود بھی پڑھیے گا. اس کا اردو ترجمہ ہے سچوں کی کہانیاں شہید مرتضی مطہری. یہ روایت اس کے اندر بھی ہے. یہ کتاب وہ ہے جس میں 125 روایتیں اسٹوری کی شکل میں لکھی گئی, اور شہید مرتضی مطہری جیسے عالم نے. امام نے کہا تم سے بڑا وہ زیادہ بڑا عابد. یا وہ دوسرا واقعہ جو ایک امام کے ایک صحابی حج کر کے آئے, تو جیسا دستور دنیا ہے اور اچھا دستور ہے کہ امام سے ملنے کا, امام نے سفر حج کے حالات پوچھے. ایک سوال اس میں یہ پوچھ لیا کہ تمہارے جس قافلے میں گئے تھے گروپ میں کیسا تھا؟ کہا مولا عجیب لوگ تھے. ادھر ہم مکے میں داخل ہوئے اور اپنے ہوٹل میں پہنچے ہی تھے کہ سب اتنا تڑپ رہے تھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے, حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے, مقام ابراہیم کی نماز کے لیے, ہجر اسماعیل کی 2 رکعت نماز کے لیے. جو لوگ حج یا عمرہ کر چکے ہیں وہ میرے یہ جملے سمجھ رہے ہیں, باقی سمجھ لیں کہ یہ اہم وہاں کی جگہیں جن کی زیارت کے لیے لوگ تڑپتے ہیں. جیسے ہی نگاہ پڑتی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں. اتنا تڑپ رہے تھے کہ سب نے اپنا سامان وہیں پھینکا, اپنی سواریاں وہیں چھوڑی, اور کہا کہ نہیں پہلے ہم کو جا کے خانہ کعبہ کی زیارت کرنا ہے. پتہ نہیں کتنے سال کی ہماری امیدیں پوری ہوئی ہیں, سب دوڑ کے گئے کعبے کی زیارت. امام نے کہا تو پھر ان کے سامان کا کیا ہوا, ان کی سواریوں کا کیا ہوا؟ بھائی آج کل کی طرح تو نہیں ہے کہ کاریں ہیں رکی رہیں گے, تو جانور ہیں, گھوڑے ہیں, اونٹ ہیں, ان کو اسی طرح کھلا چھوڑ کے چلے گئے تو بھاگ بھی جائیں گے. کہا مولا جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے سب کے سامان کی ذمہ داری بھی سنبھال لی اور سب کی سواری کے جانوروں کی بھی دیکھ بھال کرنے لگا. امام نے کہا تمہیں تو بہترین قافلہ ملا کہ جنہوں نے اپنا سارا ثواب تمہارے حوالے کر دیا. اصل حج تو تم کر کے آ رہے ہو, جو ان کی خدمت تم کر رہے حاجیوں کی, اصل حج تو تم نے کیا ہے. انہوں نے اپنا ثواب سارا تمہیں دے دیا.